یہ جز میں کیا کیا اہم باتیں ہیں. اس میں شروع ہوتا وما یخنت، پارے کی شروعات ہوتی. ومن اور جو کوئی، یخنت اطاعت کرے گا، قنوت سے ہے نا اطاعت کرے گا، من کنہ تم میں سے، جو کوئی اطاعت کرے گا تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسول ہی اور رسول کی، وتعمل اور وہ عمل کرے گا، صالحا نیک، نوتیہا تو ہم دیں گے اس کو، اجرہا مرتین اجر اس کا دوبارہ، مطلب ان کو جب یہ نیکی کریں گے تو کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل اجر ملے گا. وآتدنا اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے، رزقاً کریما بہت ہی اچھا عمدہ رزق. کریم کیا ہے؟ عزت والا، عمدہ. اچھا اب آن دی کنٹرری جو ایسے لوگ ہیں، وقرنا اور قرار پکڑا، فی بیوتکنا اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا اور نہ تم اظہار کرو زینت کو، تبرج اظہار کرنا جاہلیہ جہالت میں، الاولا پہلے. تو یہاں پر زینت کی بات ہو رہی سورۃ الاحزاب میں. اگر تم زینت اختیار کر رہی تو جہالیت میں جیسا زینت اختیار کرے ویسا مت کرو. بغیر اجازت کے باہر نکلنے میں کوئی وہ نہیں ہے، مطلب آپ اجازت سے آپ نکل سکتے. اور ازواج مطہرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھے، تو وہ جب ڈیل کرتے تھے لوگوں سے، آؤٹ سائڈرز جب آتے تھے تو اپنے آپ کو کس طرح کور اپ کرتے تھے. یہ احکامات آنے سے پہلے کی بات ہوئی. جب احکامات آ گئے تو اپنے آپ کو کمپلیٹلی وہ کور اپ کرتے تھے، کس طرح کیری کرتے تھے. تو آج بھی ہم کیسے کرتے کہ جب ہم باہر جاتے تو ہم میک شور کرتے کہ جلباب لے لے یا اچھے سے اپنے آپ کو کور کر کے ہم باہر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین عورتیں وہ ہے جو اپنے زیب و زینت کی نمائش کرنے والے اور اکڑ کر چلنے والے نہ ہو. مطلب ہم ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہیے جو منافق کرتے ہیں. زیب و زینت آپ گھر میں کریے، لیکن باہر جاتے وقت آپ کچھ نہ کچھ کور اپ کر کے باہر جائیے. اور ہم اس میں اذکار دیکھتے ہیں، وسبوحن تو سبیح بکرتم واسیلہ، آیت نمبر 42 میں. تو اللہ کا ذکر کرو اور آسان اور عظیم اجر پانے والے ہیں، تمام چیزوں سے محبوب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صبح و شام تسبیح کرنا افضل عمل ہے، زبان پر ہلکے مگر میزان میں بہت وزن ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہے اور رحمان کو محبوب ہے. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو ہم تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے سسٹرز کہتے ہیں کہ ہم پیریڈ میں ہم کیا کریں، تسبیحات کر سکتے، آپ اچھے بکس پڑھ سکتے، تفسیر سن سکتے، اور یہ بہترین موقع رہتا تسبیحات پڑھنے کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارے. اب یہاں پر آگے دیکھتے ہیں ان اللہ ملائکتہ، بے شک اللہ کے اس فرشتے، یصلون علی نبینا، اور یہ کیا ہے، درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ملائکہ کس طرح ہم روز آپ پہ درود بھیجنا، اسپیشلی فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن، اور کس طرح درود پہنچایا جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانے. ہمارا کام ہے درود بھیجے. پھر اہل ایمان سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، صلو علیہ، اور یہاں پر پھر درود بھیجو آپ پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. تو پھر یہاں پر درود کی بات ہو رہی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک. تو آپ پورا درود پڑھیں گے، درود ابراہیم، یا چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن کچھ درود ہے، درود تاج، درود لکی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اس میں اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی نبی، تو اللہ کے اوپر درود بھیجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجنا ہے.
اور یہاں پر اب جیسا کوئی مکہ مدینہ جا رہا تو ہم کہتے کہ ہم میرے طرف سے درود پڑھو یا میرے طرف سے درود بھیجو، آپ خود پڑھ سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس طرح پہنچتا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارا کام ہے کثرت سے ہم درود پڑھے۔ ایک حدیث آتی جس میں ایک صحابی بولتے کہ میں درود کتنا پڑھوں، تو بولتے کہ اس سے زیادہ پڑھو، اس سے زیادہ پڑھو۔ تو پھر وہ صحابی فرماتے کیا میں پورا ٹائم درود ہی پڑھ لوں؟ تو فرماتے کہ ہاں پورا ٹائم درود ہی پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز آپ سے ایگزمپٹ ہوگی، نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے، صرف درود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسنون درود ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، تو یہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی وسلم یہ بھی پڑھ سکتے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم وعلی خیر خلقہ محمد وعلی آل، و یہ والا بھی آپ پڑھ سکتے، وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ تو درود آپ میک شور کریں کہ جو بھی ہم ہیں دلیل سے ثابت ہو، قرآن اور سنت سے نیکیاں ملیں گی، برائیاں آپ سے مل جائیں گی، اس کا اہتمام ہم کرنا چاہیے۔ یا ایھا نبی، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، قل کہہ دیجئے لی ازواجک اپنے بیویوں سے، و بناتک اور اپنے بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور عورتوں سے جو مومن ہے۔ دیکھیے یہ سب کے لیے ہے یہ احکامات۔ بہت سارے لوگ بحث کرتے بولتے کہ نہیں صرف ازواج مطہرہ کے لیے نہیں، یدنین علیہن من جلابہن، کہ وہ لٹکا لے اپنے اوپر، من جلابہن اپنے اوپر کیا ڈال لے، کچھ اوڑھ لے، جلابی جلباب ہم جو بولتے ہیں نا، تو وہ ڈال لے۔ ذالک ادنی، یہ قریب ہے، ان یعرفنا، وہ پہنچا جائے، فلا یؤذینا، پھر وہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وکان اللہ غفور الرحیم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ حکم سب کے لیے ہے، ذالک ادنی ان یعرفنا، وہ پہچان لے جائے، فلا یؤذینا۔ اب جب آپ یہ دیکھیے، جب آپ عبایا پہنتے یا جلباب پہنتے یا آپ سکارف پہنتے اپنے آپ کو کور کرتے، یورفنا مینس آپ ریکگنائز ہو جاتے ہیں نا، آپ ایک مسلم وومن ہے، سب کو پتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے کہ اچھا اگر ہم عبایا نہیں پہنیں گے، جلباب نہیں پہنیں گے، سکارف نہیں پہنیں گے تو ہم نہیں پہچانے جائیں گے۔ نہیں، اگر آپ جاب پہ بھی آپ کے نام سے آپ ریکگنائز ہو جائیں گے تو پہچان تو آپ کی ہو جائے گی، آپ تو پہچان تو آپ اپنی مٹا نہیں سکتے۔ اور یو شوڈ فیل پراؤڈ، مسلمان ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ اچھا فیل کرنا چاہیے۔ اور پھر وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ، اور البتہ تحقیق سچ کر دیا ان پر ابلیس ظنہ، ابلیس نے گمان اپنا، فَاتَّبِعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی اس کی۔ تو ابلیس کی ہم کو پیروی نہیں کرنا ہے، لیکن فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے جو مومن ہے۔ ابلیس نا جو مومن کا گروہ ہے اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ ابلیس کا گمان اور انسان کا اس کی اطاعت کرے، اس کی سچ کر دے گا۔ مطلب اب سمجھو شیطان کوئی بات کی وسوسہ ڈال رہا ہے تو اعوذ باللہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے، اس کے وسوسوں میں، اس کے باتوں میں آنا نہیں ہے۔ اور آرزو ڈالتا ہے، ابلیس کا کام کیا ہے، شیطان کا کام کیا ہے، حسین خواہشات، آرزویں اور لمبی لمبی باتیں، یہ وہ چیزیں۔ اور قل کہہ دیجئے ان ربی، اور بے شک میرا رب، یبسط رزق، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نا رزق بڑھا کے دیتا، اور لمن یشاء من عبادہ، اور جس کو چاہے، جن بندوں کو چاہے وہ کم دے دیتا، ویقدر لہا وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی، فہو یخلفہ، اور وہ بدلہ تم کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم جو بھی اپنے رزق میں سے خرچ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہوا خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ رزاق ہے،
اللہ ताला इस दुनिया में हमको देने वाला है, रिस्क देने वाला है। तो बता रहे हैं कि मैं हूँ रिस्क तुम्हारे को देने वाला। और फिर यहाँ पर फरमाते कि इन्नल लज़ीना यतलूनल किताब, कि तुम अल्लाह की किताब पढ़ो और नमाज कायम करो, वक़ीमुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो भी अल्लाह ताला दिए ना उसमें से खर्च करो। कैसा खर्च करना है? सिर्रन व अलानिया, पोशीदा छुपा के, और अलानिया दिखा के। अब बहुत सारा होता है ना, हम चाहते कि रिश्तेदारों को हम छुपा के दें, क्योंकि उनकी एक इज्जत रहती और इज्जत नफ्स है, और इस बात का हम ख्याल भी रखना चाहिए। सिर्रों, और वैसे भी आउटसाइडर्स भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम, और छिपे हुआ सदका ही बहुत कबूल होता। हम अलानिया जब भी देना है, जैसा कि आप उससे लोगों को उभार रहे हैं। जैसा कभी फंड रेजिंग हुई, कोई ज्यादा पैसे दिए और उनकी नीयत ये थी कि चलो मेरा ये देख के दूसरे लोग भी ज्यादा से ज्यादा दे। यरजुना तिजारतन ला तबू, और उम्मीद रखता है कि ऐसी तिजारत की जो हरगिज ना तबूरा क्या है, वो तबाह होने वाली। ऐसी तिजारत की हम उम्मीद नहीं रखना कि जो बर्बाद और वो होने वाली है। और फिर हम यहाँ पर क्या सीखे? कुरान की तिलावत हमारे लिए वो है और सिफारिश करने वाली है कुरान। और इस रमजान के महीने में तो हम कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट 1 टाइम तो भी कुरान कर लिया, अगर 2 टाइम्स कर लिए तो और ज्यादा बेहतर है। जितना ज्यादा हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान ही हमारे लिए सिफारिश करने वाली है। और फिर इन्ना नहनु, और बेशक हम, नुहयी, हम जिंदा करेंगे, अलमौता, मुर्दों को। अल्लाह ताला फरमा रहे मैं हूँ जिंदा करूंगा मुर्दों को, व नक्तुब, और हम लिख लेते हैं, माँ, जो भी तुम कर रहे ना, बोल रहे कि खद्दमू, इन्होंने जो आगे भेजा। सूरतुल यासीन में ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम लोग जो भी कर रहे हैं हम वो आसार लिख लेते, वह आसार ही, इनके आसार। आसार क्या है? फुट स्टेप्स को बोलते। लेकिन आप समझो कि आप जहाँ नमाज पढ़ते रोज, अब एक दिन हम सबको मरना है, तो वो आसार अल्लाह ताला के पास विटनेस हो जाएंगे। और कई अइम्मा क्या फरमाते कि हम जहां भी जाओ ना, नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो आसार आखिरत में विटनेस होंगे हम जहाँ जहाँ अच्छे काम करें। लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि हमारे अच्छे आसार लिखे जाए, ना कि बुरे। कभी हम बुरा काम करते ना, गीबत कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, या किसी के लिए गलत प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आसार नोट डाउन होते। लेकिन हम अच्छे आसार आगे भेजना चाहते, बुरे नहीं। क्योंकि यहाँ पर यह आयत में आता है कुल्लु शैइन, और हर चीज का ahsई ना हो, और शुमार रखेंगे हम। ahsई नहीं हूँ क्या है? जैसा हम फिंगर टिप्स पे कैसा काउंट करते हैं, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वैसा तुम्हारे को फिंगर टिप्स पे काउंट करेंगे तुम्हारे आमाल, तुम जो जो अच्छाइयां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। फी इमामिन मुबीन, और फरमाते कि एक इमाम मुबीन है, एक जो रजिस्टर है, उसमें पूरा नोट डाउन कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो पारा 22 में हम क्या देखे? इंसान जो अच्छे अमाल करना चाहिए, कुरान अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, कुरान गमों को दूर करता है, नाशुक्री नहीं करना चाहिए नेमतों पे, अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। क़यामत के दिन हर इंसान अपने खुद के अमाल के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। और जिक्र कसरत से करना चाहिए। ईमान का होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा अफजल है, और जिक्र कसरत से करना चाहिए। और सूरतुल अहज़ाब में जो अहकामात है सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए नहीं है, हमारे भी लिए है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम नहीं देना है, जो उनके वालिद है वही नाम रहेगा। और अहकामात हम ये भी देखे कि किसी के पास दावत के लिए जा रहे हैं तो वही टाइम जाना है, और उनकी इजाजत हो तो आगे आप ज्यादा रुक सकते हैं, वरना आप ज्यादा देर बैठना नहीं है। और जीनत इख्तियार करना है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं अपने आप को सही से कवर अप करना है। ये हमारी माओं का तरीका था, ये सुन्नत का तरीका है, तो हम भी अपने आप पर ओढ़नियां डाल लेंगे, अपने आप को कवर करके सही प्रॉपरली वे में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आता है कि क्या तुम जहालत का तरीका करना चाह रहे हैं? हम नहीं चाहते ना जहालत का कोई तरीका करना।